بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ اچھے کردار کے حامل ہیں اور معاشرے میں ایک اچھی پرسنالٹی کے طور پر آپ پہچانے جاتے ہیں تو یقیناً آپ یہ چاہتے ہوں گے کہ آپ کے کردار پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے، کوئی انگلی نہ اٹھائے، لوگ ہمیشہ آپ کو اچھی نظروں سے دیکھیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو دوستو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ دوستو، آپ کی زندگی میں کبھی ایسا موقع پیش آ سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ آیا بھی ہو کہ آپ کوئی کام کر رہے ہوں گے جو کہ اپنے طور پر تو آپ بالکل ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے، صحیح کر رہے ہوں گے، لیکن دیکھنے والے اس کو غلط سمجھیں گے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دوستو، اس کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک عام وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا وہ کام دو متضاد پہلو رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ ایسے سمجھیں کہ آپ کا وہ کام اس دو رخی تصویر کی طرح ہوتا ہے، جس کا ایک رخ تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اسی تصویر کو اگر دوسرے زاویے سے، دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو وہ بدنما لگ رہی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے کچھ کاموں کا، کچھ معاملات کا بھی دوستو یہی حال ہوتا ہے کہ جس زاویہ کو لے کر ہم چل رہے ہوتے ہیں، جس رخ پر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جس زاویے سے لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر اس میں لوگوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ جی لوگ منفی سوچ رکھتے ہیں، بس ہر کام کو صرف نگیٹو اینگل سے ہی، نگیٹو انداز سے ہی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، ہمیں بھی تو کچھ یہ سوچنا پڑے گا نا کہ جس معاشرے میں منفی کردار بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، بے حیائی، بد اخلاقی کے واقعات کا پیش آنا روز مرہ کا معمول بن چکا ہو، تو وہاں لوگ نگیٹو نہ سوچیں، منفی انداز سے چیزوں کو نہ دیکھیں تو اور کیا کریں؟ تو لہذا اس کو لوگوں کی کسی حد تک مجبوری بھی سمجھا جائے۔ ذرا سا بھی کوئی مشتبہ کام ایسے ماحول میں لوگوں کو آپ کے متعلق شک میں مبتلا کر سکتا ہے، تو لہذا ایسے معاشرے میں ایک اچھے کردار کے حامل انسان کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، اس تناظر میں سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بدگمانی اور غلط فہمی کا موقع ہی فراہم نہ کریں، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ وہ کام ہی نہ کریں جس کو دیکھ کر لوگ آپ کے متعلق شک کرنے لگیں، آپ کے متعلق غلط فہمی میں پڑ جائیں۔ لیکن اگر ایسا کوئی کام کرنا دوستو آپ کو پڑ جائے جو کہ آپ اپنے طور پر تو بالکل ٹھیک کام کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوں، آپ اپنے طور پر ٹھیک کام کر رہے ہوں، لیکن چونکہ اس کام کی نوعیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا آپ کے متعلق غلط فہمی میں پڑ سکتا ہے، شک میں پڑ سکتا ہے، تو ایسے میں اگر ہو سکے تو اس شخص کے بدگمان ہونے سے پہلے اس کی غلط فہمی کو دور کیا جائے، یعنی اس کام کی حقیقت اس پر واضح کی جائے۔ یہاں ممکن ہے کہ بعض احباب یہ سوچ رہے ہوں کہ لوگوں سے ہمارا کیا لینا دینا، ہمارا تعلق تو بس اللہ سے ہے اور اللہ کو ہماری نیتوں کے حال کا پتہ ہے، تو لوگ جو مرضی سوچتے رہیں۔ تو دوستو، بظاہر یہ ایک مخلصانہ سوچ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے دیکھنے کے انداز کو، ان کے سوچنے کے انداز کو بالکل ہی نظر انداز کر دیں، بلکہ ہمیں آپ چھوڑیے، ہماری کیا بات ہے جناب، وہ شخصیت جسے اپنے رب سے انتہا درجے کا قرب حاصل تھا، وہ بھی اس درجہ احتیاط کرتے تھے کہ جب کوئی کام سر انجام دیتے وقت ذرہ بھر اس بات کا خدشہ ہوتا تھا کہ دیکھنے والے کے دل میں کچھ بھی آ سکتا ہے، یعنی شیطان کوئی بھی غلط وسوسہ ڈال سکتا ہے، تو آپ فوراً اس دیکھنے والے کو اپنے کام کی حقیقت سے آگاہ فرماتے تھے، اس کے دل میں غلط فہمی آنے سے پہلے آپ اس غلط فہمی اور شیطانی وساوس کے تمام دروازے بند کر دیتے تھے۔ ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں بات کر رہا ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کس قدر احتیاط سے کام لیتے تھے۔ تو ذرا یہ ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں اور پھر آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت علی بن حسین جو کہ امام زین العابدین کے لقب سے مشہور ہیں، ان سے روایت ہے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ ایک مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے
تو وہ یعنی حضرت صفیہ رات کے وقت ملاقات کے لیے مسجد میں آئیں۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاس دیگر ازواج بھی بیٹھی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب دوسری ازواج مطہرات واپس ہونے لگیں تو آپ نے مجھے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ صفیہ تم جلدی مت کرو، تم تھوڑی دیر ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ تمہیں گھر چھوڑنے کے لیے چلتا ہوں۔ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئیں، کچھ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتی رہیں۔ پھر جب وہ واپس ہونے کے لیے اٹھیں تو حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ مجھے گھر تک چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچے، جو کہ مسجد نبوی کے دروازے سے ملا ہوا تھا، تو وہاں ہمیں دو انصاری صحابیوں نے دیکھ لیا جو کہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ دونوں صحابیوں کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو دونوں نے شرم و حیا کی وجہ سے سر جھکا لیے اور تیز تیز گزرنے لگے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ وہ واپس لوٹنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھ کر دونوں کو بلایا کہ ذرا ٹھہرو، ادھر میری بات سنو۔ آپ نے انہیں فرمایا تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ کوئی اور خاتون نہیں بلکہ یہ میری زوجہ حیی کی بیٹی صفیہ ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کہیں کوئی غلط قسم کا خیال تمہارے دلوں میں نہ آ جائے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو اصحاب کو یہ کہا تو انہوں نے حیران ہوتے ہوئے عرض کیا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، یعنی ان دونوں کا مطلب یہ تھا کہ کیا ہم بھی آپ کے بارے میں کچھ غلط سوچ سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی آپ کے متعلق کوئی شک کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ کہہ دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم وانی خشیت ان یلقی فی انفسکما شیئا، یعنی آپ نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، سو مجھے بھی خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی بات ڈال نہ دے۔ دوستو اب ذرا غور کیجیے کہ ایک طرف وہ ریاست مدینہ کا پاکیزہ معاشرہ ہے جس میں اچھائی 99.9 کے تناسب سے تھی، جبکہ برائی 0.1 کے تناسب سے یا شاید اس سے بھی کم تھی، اور پھر دوسری طرف ہمارے معاشرے کی حالت دیکھیں جو کہ اس کے بالکل الٹ ہے، اور پھر اس طرف وہ پاکیزہ ہستی کہ جس کے اخلاق و کردار پر دشمن بھی انگلی نہ اٹھا سکیں، اور دوسری طرف ہمارے اخلاق و کردار کی کیا حالت بنی ہوئی ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اور پھر ادھر دیکھنے والے وہ عاشق و صادق پروانے ہیں کہ جن کے دل و دماغ میں دور دور تک اپنے نبی کے بارے میں کسی شک و شبہ کا کوئی نام و نشان نہ پایا جاتا ہو، اور دوسری طرف آج کل ہمارے لوگوں کی کیا حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن دوستو اس کے باوجود وہاں اس قدر احتیاط برتی جا رہی ہے کہ آپ علیہ السلام ان دونوں اصحاب کو روک کر یہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ یہ میری زوجہ صفیہ ہیں، کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی غلط وسوسہ نہ ڈال دے۔ تو دوستو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل ہمیں اس حوالے سے کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔